چلو بس ادھر مت دیکھو اور میری طرف دیکھو، سب ختم کرو، بہتر ہے۔ میری ماں بہنیں بھی میری اس بات سے مخاطب ہوں، آپ حضرات تو ہیں ہی۔ دیکھیے یہ سلام جو ہے آدھا اسلام ہے، آپ کا آدھا دین اس سلام میں چھپا ہوا ہے۔ آپ کو آپ کے برادران وطن، ہمارے ہندو بھائی، ہمارے RSS والے، BJP والے بھائی، آپ مسلمانوں کا نام سنتی کہتے ہیں یہ لوگ آتنکوادی ہیں، اگروادی ہیں، مارو انہیں، پکڑو انہیں، کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ آپ کون ہو اور کیا ہو۔ جب تک آپ اپنا تعارف نہیں کراؤ گے کوئی آپ کو کیا جانے گا؟ جانے گا؟ اور آپ کا آدھا تعارف، آدھا پریچے، آدھا انٹروڈکشن سلام سے۔ السلام علیکم کیا مانا؟ تم پر سلام کی ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں آئیں، برکتیں آئیں۔ تو جواب میں آدمی کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام۔ نہ یہ بات یہ ہند میں ہے نہ کسی میں ہے، معاف کرو۔ اگر ہم ان کو سلام کرتے تو ہم سے پوچھتے، آج انہوں نے آپ نے سلام کیا تو اس کا مقصد کیا بنا دیا؟ ارے یہ آتنکوادی ہے، کوئی اگروادی ہے، یہ ہمیں سلام کر رہا ہے۔ اگر آپ انہیں بتاتے کہ السلام علیکم کے کیا معنی ہیں، اور ہم نے جن کو بتایا الحمدللہ وہ بھی اب ہم سے پہلے سلام کرتے ہیں، تو بھائی آپ کا مذہب ہی یہ بتا رہا ہے، آپ کا سلام یہ بتا رہا ہے کہ آپ سلامتی والے لوگ ہو، لڑنے جھگڑنے والے لوگ نہیں ہو۔ لیکن اپن نے اپنے محلوں کی پہچان، اب تو میں بوڑھا ہو گیا، ایک طرف بیٹے ایک طرف آدمی ہے، میں آتا، یہ سب میرے جنگل دیکھے ہوئے ہیں، میں نے جنگل میں بکریاں چرائی ہیں، میری والدہ کو بکری پالنے کا شوق تھا، تو بارشوں میں وہ ہمارا کولی پرانا خاندانی ہمارے یہاں کا چریا وہ لے کے نہیں جاتا تھا، تو ہم خود اپنی بکریوں کو لے کے جنگل میں آتے تھے۔ آج ماشاءاللہ دیکھو، یہ بھی قیامت کی قرب کی نشانی ہے کہ ویرانے آباد ہو جائیں گے اور آبادیں ویران ہو جائیں گے۔ ہم نے یہ ویران دیکھا ہے، لیکن ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ یہاں آبادیاں تھیں، نہیں ہوتی تھی۔ باولی کہے کہ نہیں ہوتی سفید باولی، کس کے لیے بنی؟ یہاں کوئی بابا فرید نامی بزرگ کیسے چلہ کرتے جو ان کی چلہ گاہ یہاں پہ مشہور ہے؟ انہوں نے چلہ کا مطلب 40 دن انہوں نے یہ رہ کر اللہ کی عبادت کری تھی۔ جیسے مطلب جماعت میں جا کر 40 دن اللہ کی عبادت کرتے تو اس کو چلہ کہتے۔ 3 دن کا چلہ نہیں ہوتا، 10 دن کا 15 دن کا چلہ نہیں ہوتا، چلہ 40 دن کا ہوتا۔ 40 کا مطلب چلہ کا مطلب 40۔ بولو تم میں سے کون کون لگائے گا چلہ؟ شاباش 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 شاباش۔ فرعون کی اس میں آ کے میں خود دیکھوں گا کہ میرے فرعون کے سفید باولی کے ساتھی آئے کہ نہیں آئے؟ ضرور ہے، ضرور ہے۔ تو ہماری ماں بہنوں کا بھی یہ فرض ہے، وہ بھی سلام کو عام کریں۔ ہمارے نبی نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دعوت کرے، اور جو دعوت کرے اس کی دعوت کو قبول کرو۔ یہ نہیں کہ ہم نہیں کھا رہا، مانگے آپ کے، ہمارا آپ کا کیا لڑا دینا؟ ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ گو بھائی ہیں، اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، الحمدللہ حلال روزی کما رہے ہیں۔ کبھی کسی کو گرا ہوا مت سمجھو، کبھی کسی کو آپ یہ مت سمجھو کہ ہم بہت اونچے ہیں اور یہ بہت نیچا ہے۔ کوئی نیچا اونچا اسلام میں نہیں۔ ہمارے یہاں اب آپ ماشاءاللہ آج آپ کے یہاں قرآن پاک کی تفسیر شروع ہونے کا افتتاحی مجلس ہے، افتتاح ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے اس کا، اس مناسبت سے
3 باتیں عرض کروں گا. ویسے میں نے اپنا خصوصی موضوع جو بنا رکھا ہے 2-3 سال جب سے میں بیمار ہوا ہوں اور مجھے یہ دماغ میں بیٹھ گئی کہ اب میں بہت جلد اللہ کے جانے والا ہوں، جب سے میں نے ایک اپنا ٹاپک بنا رکھا ہے موضوع، وہ ایک ہو جاؤ اور نیک ہو جاؤ. یہاں پر بھی اسی کے تحت بات کروں گا، لیکن قرآن پاک کی تفسیر سے متعلق بھی بات کرنا ہے. قرآن پاک کی عظمت کے متعلق بات کرنا ہے. قرآن نے ہمیں کیا سکھایا ہے. ہمارا یہ قرآن کتھا سروئی نہیں ہے، یہ پوری ہماری ایک اسلام کا انسائکلوپیڈیا ہے. اس میں پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک ہمیں کیا کیا ضرورتیں پیش آنا ہے، ان کے حل کیا ہیں. مگر ہمیں قرآن پڑھنا آتا نہیں، قرآن ہم سمجھتے نہیں. ہم قرآن کو صرف اس لیے سمجھے ہوئے ہیں، اتنا ہم قرآن کو سمجھتے ہیں کہ قرآن کتاب میں ہے. مسلمان در گوشت، مسلمانی در کتاب. مسلمان قبر میں چلے گئے، وہ مسلمانی قرآن میں رہ گئی. وہ قرآن برتا، قرآن کو ہم نے تاق میں رکھ دیا. اگر ہمارے کسی کی میت ہو جاتی ہے تو ہم چلو بھیا بڑی پھاٹک چلو، پھر بڑی پھاٹک یاد آتی ہے کہ وہاں سے کچھ بچوں کو لے آئیں گے، چاہے پھٹپٹیا کرایہ دینا پڑے، قرآن خوانی ہو جائے گی، ورنہ محلے والے کیا کہیں گے پرکھوں کو قرآن بھی نہیں پڑھوایا. بے شک اس کا ثواب ملتا ہے، بے شک یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ تو عمل کرنے والی کتاب تھی. دکان کھولی، مکان بنایا، کمرہ بنایا کہ چلو بھیا بڑی پھاٹک وہاں بچے ملتے ہیں، وہاں سے لے آئیں گے تو وہ آپ آ کے قرآن پڑھ دیں گے تو برکت ہو جائے گی. بے شک برکت ہوگی، تو کوئی شک نہیں. لیکن یہ برکت ایسی ہے جیسے اپن نے بھینس خریدی، کہیں کے لیے خریدتے ہیں بھینس؟ دودھ پینے کو، مکھن کھانے کو. کیا گوبر کے کنڈے بنانے کو بھینس خریدتے ہیں؟ گوبر گیس کے لیے بھینس خریدتے ہیں؟ بھینس تو دودھ پینے کے لیے ہے. تو قرآن تو اس کی برکتیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ تو عمل کرنے والی ایک کتاب ہے جو آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی زندگی کیسے گزارنا. اب کب ہوگی یہ بات؟ بے شک آپ نے پڑھ لیا قرآن، قرآن پر آپ نے عمل کیا. اس لیے کہ قرآن کی پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی، جو 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، جب آپ کے یہاں قرآن ہوگا اور 30 پارے تک آپ پہنچیں گے تو آپ کے مولانا ماشاءاللہ قابل آدمی ہیں، ہمارے مولانا بجار نوجوان فاضل ہیں، یہ آپ کے سامنے تشریح کریں گے کہ یہ پہلی آیت ہے. حالانکہ اعوذ باللہ بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع ہوگا قرآن، پہلا سپارہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے، مگر 30ویں پارے میں جا کر وہ آیت آئے گی جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کا مقصد کیا ہے. اور اس میں کیا آئے گا، کیا جملہ ہوگا؟ وہ اقرا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی جو وحی آئی، فرشتے میں آیا، فرشتہ آیا، دینی تعلیم کے رسالہ آپ لوگ پڑھو گے. دوسرے رسالے میں بچوں جب شرارت کرنا ہے تو باہر جاؤ، صافے والے صافے کی لاج رکھو. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ قرآن نے آپ کو پہلا حکم دیا، نبی کے پاس فرشتہ آتا ہے اور آ کے سینے سے سینہ ملاتا ہے اور کہتا ہے اقرا. اقرا کے معنی پڑھ. عربی میں عربی کا لفظ ہے اقرا، کے معنی پڑھ. اپن کی اردو زبان میں پڑھ، اقرا. آپ کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں امی ہوں، میں نے کسی مدرسے میں کسی مولوی کے پاس پڑھا لکھا نہیں ہے، کیونکہ آپ کا تو مربی اور معلم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تھا. پھر وہ دباتا ہے کہ اقرا پڑھو، پھر وہ کہہ دیتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں. تیسری مرتبہ پھر وہ سینے سے سینہ ملا کے کہتا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق. پڑھ اپنے اس رب کے نام سے، اس پالنہار کے نام سے جس نے اس انسان کو ایک خون کے ناپاک قطرے سے بنایا.
یہ آپ کا وجود ہے ملک کا، کتنی بڑے پہلوان صاحب ہو جاؤ، آپ کو ایک جگہ اسی قرآن میں سننے کو ملے گا. کل ہمارے یہاں مجلس میں اسی پر ہم نے گفتگو کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان اس زمانے کو یاد کر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ذرا اپنے اس وقت کو یاد کرو آپ جب قابل ذکر چیز نہیں تھے. یہ وقت آپ پہ بھی آیا، مجھ پہ بھی آیا، کسی پہ آیا، بڑے بڑے اولیاء اللہ پہ آیا کہ وہ کسی قابل چیز نہیں تھے، ایک ناپاک قطرہ تھے، ان کے باپ کے بدن سے ماں کے بدن میں پہنچے، اور پھر 9 مہینے ہم نے ماں کا پلیت خون پیا. آپ نے بھی پیا، میں نے پیا، سب نے پیا. وہ 9 مہینے اس کا احسان ہے کہ ہمیں پیٹ پہ لی پی. اگر آپ صرف اس کی ایک وہ چیخ جو آپ کے پیدا ہوتے وقت اس کے منہ سے نکلی تھی، ماں کے کر رہی تھی، وہ اس کی قیمت اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ پوری زندگی اس کو خانہ کعبہ کا طواف کراتے رہو، حج کراتے رہو. 1 منٹ طواف سے فارغ مت ہو. نماز کا وقت ہو تو رکھ کے اور نماز پڑھ لو، پھر طواف کرا لو، نہ کھاؤ نہ پیو. تب بھی اس ایک چیخ کی قیمت ادا نہیں کر سکتے جو چیخ نکلی. آج ہم غور کریں، ہم اپنی ماؤں کے حقوق میں کتنا بدتمیزیوں سے، اور باپ سے تو پھر بھی ڈر جاتے ہیں کہ پٹائی لگائے گا، جیسے میں نے بھی ڈنڈا دکھایا تو مارے گا ابا، یہ جائیداد سے محروم کر دے گا، بینک بیلنس کو ہم سے چھین لے گا. ماں بیچاری جو ہے غریب کی ضرورت جنے جنے کی بھابھی، جو چاہ رہا اس کو ڈانٹ رہا، بیٹا آ رہا اس کو ڈانٹ رہا. تو ماں کے حقوق کیا ہیں، باپ کے حقوق کیا ہیں، یہ آپ کو قرآن بتائے. اور قرآن کب بتائے گا؟ جب آپ قرآن کو سمجھیں گے. آپ عربی نہیں جانتے، آپ نے تو قرآن پڑھ لیا، ابھی عربی آپ کی یہ آپ کے عالم بتائیں گے، یہ آپ کے مولوی بتائیں گے، یہ مفتی صاحب بتائیں گے کہ اس لفظ کی یہ معنی ہے. انہوں نے محنت کری، استادوں کی جوتی سیدھی کری، ڈنڈے کھائے، وہاں سے پڑھ کر آئے. کیوں آپ اس کے فری فنڈ میں آپ ان کی خدمت کیجئے یا آپ کی خدمت کریں؟ کہ یہ اپنے منہ سے کہیں گے ہماری خدمت کرو؟ آپ ان کی عظمت کرو یا آپ کو اپنا علم سنائیں گے؟ یہ جب بھی آپ کے یہاں ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار یا روزانہ جو آپ کے مشورے میں طے کریں، آپ جب یہ مجلس آپ کی ہوا کرے، پورا گاؤں بیٹھ کر ادب کے ساتھ ان کی اس تقریر کو سننا، ایک ایک لفظ آپ کے سامنے آئے گا جس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ قرآن نے ماں کا کیا حق بتایا ہے، باپ کا کیا حق بتایا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے بوڑھے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہوں تو ان کے سامنے اف تک نہ کرو، زور سے بھی مت بولو، ان کا دل ٹوٹ جائے. دھیرے دھیرے بات کرو. ابھی ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم قرآن کے پڑھے بھی نہیں. ہم نے بس اتنا سمجھ لیا کہ مسجد میں گئے، مولوی صاحب کے پاس ہم نے جناب قرآن نازلہ پڑھا دیا، ارے صاحب ہمارے مولانا قرآن پڑھ لیا، ہماری مولوی قرآن پڑھی ہوئی. کیا پڑھا ہے اس نے قرآن میں؟ اس کو خود نہیں معلوم کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے. مولا مولی کو تو چھوڑو، ہم اپنے آپ کو دیکھیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، جماعت پہ جانے کی برکت سے یا مولوی صاحب کی تقریر سننے کی برکت سے ہمیں نماز کی عادت پڑ گئی. لیکن ہم قرآن میں، نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کی پہلی سورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی کے معنی ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان. کاش کہ ہم اسی بارے میں سیکھ لیتے. میں ایسا سمجھتا ہوں کہ 75% ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہوں گے
جن کو نعوذ باللہ کے معنی معلوم نہ بسم اللہ 25% جانتے ہوں گے، وہ بھی مدرسوں کی برکت ہے، جماعت میں جانے کی برکت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی اس شیطان سے جس کو اللہ نے مردود کر کے نکال دیا جنت سے۔ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، کسی کی پناہ میں نہیں، اللہ کی پناہ میں۔ ہمیں پہلے اللہ کی پہچان بتائی جا رہی ہے، اللہ کی تعلیم بتائی جا رہی ہے، اللہ کی توحید بتائی جا رہی ہے۔ اللہ ایک ہے، پاک بے عیب ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ یہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں جب اپنے بچوں کو زبان کھلیں، ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے، بڑے فخر سے باپ کہہ رہا، ماں بھی کہہ رہی، پہلے میں سیکھ کے آ گیا موڑا گالی بکرا تو کتنا اچھا لگ رہا ہے، وہ بہن کی گالی بکرا بچہ، ہم خوش ہو رہے۔ جبکہ ہمیں ہمارے بچے کو پہلا کلام کلمہ سکھانا چاہیے تھا، لا الہ الا اللہ سکھانا ہمارے لیے فرض ہے، ہر مسلمان پہلے کلمہ سکھاؤ، زبان کھلے پہلے اللہ کا نام لگاؤ اس کی۔ اور آپ دیکھ لینا، جب بھی کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے، کسی کا بھی ہو، یہودی کا ہو، نصرانی کا ہو، مسلم کا ہو، غیر مسلم کا ہو، ہندی بولنے والا ہو، انگریزی بولنے والا ہو، عربی بولنے والا ہو، فارسی بولنے والا ہو، مگر اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ اللہ۔ کتنی پیاری بات کہی شیخ سعدی نے، یادداری کے وقت زیادہ نے تو اس زمانے کو یاد کر جب تو دنیا میں آیا تھا، ہما خندہ بلند تو گریاں، تیرے سب رشتہ دار خوش ہو رہے تھے اور تو رو رہا تھا۔ آپ دھیان دینا، اس رونے میں بچے کی آواز نکلتی ہے، اللہ نے کر دیا، بغیر لگے سے کہہ رہا ہوں اللہ ہوں، ہر بچہ، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطر، ہر بچہ مذہب اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بالکل ہم یہ کھلے عام چیلنج کرتے ہیں، یہاں تو ہم آپ لوگوں میں بیٹھے ہوئے، ہم تو رنگین پوش فقیر ہیں، یہ مولویت مولانا کو نہیں چھوڑ دیا۔ ہمارے تو ہندو بھائی بھی ہمارے پریچے سننے آتے ہیں، یقینی بات ہے نا، ساگر جب ان کو بھی جان ایسی مجلس ہوتی ہے اور ان میں 90% ہندو بھائی ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم یہی باتیں بتاتے ہیں، اللہ ایک ہے، اس کی پوجا کرو۔ کل مولود یولد علی الفطر، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ ہو تو مگر اس کے ماں باپ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ، اس کو یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، پارسی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، کچھ بھی بنا دیں۔ اب بچہ تو آ گیا، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ آپ کو قرآن سے پتہ چلے گا۔ وہ قرآن سے کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ قرآن سنو گے، سمجھ کر پڑھو گے، سمجھ کر سنو گے۔ آپ کو تو پتہ نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، ابھی اپن نے اعوذ باللہ پڑھا، ترجمہ سمجھ میں آیا، ہم اس میں اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں شیطانوں سے بچا۔ ہم لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، اللہ سے مدد مانگنے والے لوگ۔ قرآن تو ہمیں کہہ رہا ہے ہم سے مدد مانگنے والے ہو تم لوگ، اور ہم اپنے ہی محلے میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوتے، ذرا سی بات میں میری دیوار سے تیری دیوار کیوں مل گئی؟ اپنی محلوں میں جھگڑے ہوتے نہیں ہوتے؟ آج ہم دیکھتے ہیں تماشا، ہم فیصلے کرتے رہتے ہیں، ہم پھاٹک میں بیٹھے ہوئے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اس کی مسئلے کی صورت میں اگر کچھ بھی کھولو باہر نکلتا ہے چوہا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لڑوائیں، لڑائی نہیں، بند کرو، ختم کرو۔ اب اعوذ باللہ کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سنیں گے مولانا کتنے دن بسم اللہ کی تفسیر بیان کریں گے، پورا قرآن بسم اللہ بیان کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہو، نہایت رحم پاک مہربان ہو، نہایت رحم والا ہے۔
ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر نیت ڈال لی، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس الحمدللہ رب العالمین کے مطلب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں پڑھ رہے ہیں؟ ایک روایت چلی آ رہی، مسجد میں، مدرسے میں، چاہے پھاٹک والے مدرسے میں ہو یا کسی بھی مکتب مدرسے میں ہو، یہاں پھر پہلے مولانا نے مکتب قائم کیا تھا الحمدللہ، ان پہ کھڑے ہو کے بچوں کو یہ سورہ فاتحہ ایک بچہ پہلے استاد اس کو رٹا دیتا ہے، پھر وہ سب کو رٹاتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن کیا کہہ رہا ہے قرآن اس میں ہمیں نہیں پتا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا، اس پورے عالم میں، پوری دنیا میں، زمین سے آسمان، آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے جو بھی دنیا ہے، جو کچھ بھی ہے، ان تمام کا رب ہے۔ رب مانے پالن ہار، پالنے والا، جس کو شدھ ہندی میں آپ کہتے ہو جگدیشور، جگ کا پالن ہار۔ الحمدللہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے وہ سب تعریفیں ہیں جو پوری کائنات کا پالنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، کوئی مارنے والا نہیں ہے، کوئی جلانے والا نہیں ہے، جو بھی کرے گا وہ کرے۔ الرحمن الرحیم، پالنے کے ساتھ وہ کیا کیا کرتا ہے؟ آپ پر بہت رحمتیں بھیج رہا ہے، نہایت رحم والا ہے آپ پر۔ دیکھو وہ مولانا سعدی نے گلستان میں کہا ہے نا، اگر باپ پدر جن جویت کسے، پدر سے گما خشم گیرت بسے۔ اگر کوئی بچہ اپنے باپ سے باغی ہوتا ہے، باپ کی نافرمانی کرتا ہے، باپ اس کو فوراً کیا کرتا ہے؟ جائیداد سے آگ کر دیتا ہے، چاہے ہوگا کہیں کا تو پہلوان بن گیا، بہت وصیت کرتا ہوں تیرا کوئی حق نہیں میری زمین ہے۔ لیکن غور کرو، ہم اس اپنے پالنہار کی، اپنے خدا کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، دن میں بھی اور رات میں بھی، اکیلے میں بھی اور سب کے سامنے بھی، اندھیرے میں بھی اور اجالے میں بھی، کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اگر وہ بدلہ لینے پر آ جائے تو کیا ہمیں ایک وقت کا ایک نوالا روٹی بھی ملنے کی وہ ہے؟ اس کے کتنے انعامات ہیں ہم پر۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، حساب لگانا چاہو، حساب نہیں لگانا۔ میں نے ابھی بتایا کہ ہم تو صوفی فقیر لوگ ہیں، ہمارے یہاں صوفیہ کے یہاں، فلاسفہ کے یہاں، یہ انسان کا بدن ایک دنیا ہے، ایک دنیا ہے، دنیا ہے یہ پورا بدن ہمارا۔ اس میں پہاڑ بھی ہیں، اس میں جنگل بھی ہیں، اس میں نہریں بھی ہیں، گندے نالے بھی ہیں۔ ہر انسان کے بدن میں جوان ہونے کے بعد اتنا کرنٹ تو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں کہ 25 واٹ کا بلب جل جائے، سب کچھ اسی میں موجود ہے۔ غور کرو اپنے حالات پر، اپنے اوپر غور کرو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کی جو انعامات ہیں تمہارے اوپر، ان کو اگر گننا چاہو، تعدوا عدد کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، اس کا حساب نہیں کر سکتے۔ دیکھو اپنے بدن ہی پہ دیکھو، ماں کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے، یہ حسین و جمیل جسم، معاف کرنا، آپ کسی کو بد شکل نہیں کہہ سکتے، کسی کو جو ہم فلانا کلو، جائز نہیں ہے، بالکل نہیں۔ قرآن میں سخت ممانعت آئی ہے، کسی کا نام بگاڑ کر مت لو۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، میں نے اپنے ہر بندے کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، میں نے اپنے ہر بندے کو، اللہ ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے،
اور وہ یہ کہہ رہا میں نے تو میرے بندے کو، میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں آپ سنو گے تفسیر اور نماز میں پڑھتے بھی ہوگے جو جن کو اما پارے کچھ دور سے یاد ہوں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے ہر انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے. اللہ تو اللہ ہے. کسی ماں کے سامنے آپ اس کے بیٹے کی برائی تو کر کے دیکھ لو. وہ بڑی بوڑھیوں کا پرانا ایک مقولہ مشہور ہے کہ صاحب ایک شاید ہونے کہ چاند نکل آیا، چاند نکل آیا، چاند نکل آیا. تو تھی بیچاری، گود میں ان کا بچہ تھا، گور سنا ہوا اس وقت. چاند پہلے دن کا باریک تھا کہ جی وہ چاند دو کہ یہ ہے چاند، اس سے تو میرا مسیطہ ہی اچھا ہے. اتنا باریک یہ کوئی چاند ہے، یہ میرا مٹیٹا اچھا ہے. توڑ دی تھی میں نے پہلے مسیح تک کے دیا ان کا جو آشیرواد، میرا مسیح اچھا. کوئی ماں اپنے بچے کی برائی برداشت کر سکتی ہے؟ تو اللہ کیسے کرے گا؟ آپ اس کی بنائی کی چیز کی برائی کر رہے ہو، ناشکری کر رہے ہو. اس نے تو ہر بندے کو حسین بنایا، خوبصورت بنایا. آپ کسی کا نام بگاڑ کر مت لو، حسین و جمیل بنایا. برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ اس کسی بندے کو برا کہو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آپ کو کوئی حق نہیں. اب اس کی بنائی ہوئی چیز پر غور کرو. کل بھی میں مثال دے رہا تھا، کل کی مجلس والے سوچیں گے کہ یہی ایک رہ گیا یار پھر کوئی شروع ہوئے. مگر کیونکہ قرآن کی بات کرنا ہے آج ہمیں، قرآن و حدیث سے ہٹ کر دوسری کوئی بات نہیں کریں. اللہ نے فرمایا آپ کے قرآن میں ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دیکھو آپ کا بدن، غور کرو اس پر. یہ ناک کہیں کے لیے بنائی اللہ نے؟ سونگنے کے لیے. آنکھیں دیکھنے کے لیے، منہ کھانے کے لیے. آپ کا منہ بجائے یہاں کے یہاں گدی میں ہو جاتا. اللہ کو تو کوئی وہ نہیں ہے، جیسا چاہے بنا دے. کیسے کھاتے بولو؟ کھا لیتے. ہمیں جانا ہے سرون اور آنکھیں ہماری یہاں کے بجائے یہاں لگتی پیچھے سر میں. تو اب ادھر چلو گے کہ ادھر دیکھو گے؟ یہ ناک سونگنے کو بنائی تھی، آپ کو سونگنا ہے بدبو اور خوشبو. ناک اللہ نے یہاں کے بجائے یہاں لگا دی. اب کیسے سونگو گے اس سے؟ اس کا کتنا احسان ہے ہم پر، کس تناسب اور مناسبت سے ہمیں بنایا. یہ ہاتھ میرے اور آپ کے، ان میں اتنے جوڑ رکھے. کتنے جوڑ ہیں؟ اگر ان میں جوڑ نہیں ہوتا کیسے نوالا بناتے؟ کھانا کیسے کھاتے؟ اور جن کے کئی ایسا واڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے، ایک ساتھ دو پیدا ہو گئے ہیں جڑواں. اب ایک کا دل مسجد جانے کو چاہ رہا ہے، ایک کا مندر جانے کو. کیسے کریں گے کام؟ بولو. اس کا کتنے بڑے احسانات ہیں ہم پر. ہمیں صحیح الاعضاء بنایا. کھانے کے لیے آپ پلیٹ سامنے رکھ دیے، اب جناب اس میں ہاتھ مڑ تو ہے نہیں رہا، تو میں تمہیں کھلاؤں تو مجھے کھلاؤ. ہوتا نہیں ہوتا. تو اس کے احسانات شمار کرو. مگر یہ کیسے پتہ چلے گا تمہیں؟ سب قرآن میں، قرآن سنا رہا ہوں میں، اپنے گھر کی نہیں سنا رہا، کتھا چلو ہی نہیں بتا رہا. آپ تفصیل سے آپ کے مولانا ہر مہینے یا ہر 10 دن یا 15 دن میں انشاءاللہ جو بھی آپ کی ان کے مابین طے ہو جائے گا یہ آپ کو سنایا کریں گے، تفصیل بتایا کریں گے. اور پھر آپ خالی سننا نہیں ہے، بلغوا عنی ولو کان آیۃ، ایک آیت بھی جب ان سے سنو تو اس میں کلی پھرنے لگائے بغیر، اپنی طرف سے کچھ کہے بغیر دوسروں کو بتانا. اپنے گھر کا ماحول بنانا کہ ہمارا خدا ہم سے یہ چاہ رہا ہے. آج ہمارے گھروں کے ماحول بگڑ گئے. یہ میری جیب میں بھی رکھا ہوا ہے موبائل، اس میں وہ ایک مولانا گوگل آتے ہیں، انہوں نے جتنا بربادہ کیا ہے گوگل صاحب نے، برباد ہو گئی نسل ہماری.
ہمیں احساس نہیں. اس لیے اپنے بچوں کو ان موبائلوں سے بچاؤ, اپنی بچیوں کو ان موبائلوں سے بچاؤ, اپنی درسگاہیں بناؤ. ہم دنیاوی تعلیم کو منع قطعاً نہیں کرتے, بالکل نہیں. پرسوں ہی ہماری باتیں ہو رہی تھی, ہمارے مولانا بڑا پلان لیے بیٹھے تھے کہ کوئی انگریزی کا بہت بڑا لڑکیوں کا اسکول قائم کرو. کرو, ہم تمہارا ساتھ دیں گے, لیکن تم یہ چاہو کہ اب ہم تمہارا برابری کا بوجھ اٹھا لیں, یہ ہمارے پاس نہیں ہے بھائی. ہم بڈھے ہو گئے, ہمارے پاؤں قبر میں لگا کرے. اگر ہم تمہاری ہمت افزائی نہیں کریں, تمہاری ٹانگ کھینچے دوسرے لوگوں کی طرح, تو پھر تھوک دینا منہ پر ہمارا کہ کیا کہتے تھے تم, اب ہم لے کے کھڑے ہوئے تو کیوں مدد نہیں کر رہے ہماری. جس لائق بھی ہیں مدد کریں گے بھی, کرائیں گے, کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا کن عالماً, یا تو علم والے بنو. علم کا علم, مولوی لوگ اس کو اپنے علم کی طرف لے جاتے ہیں, وکیل لوگ اپنے علم کی طرف لے جاتے ہیں, ڈاکٹر اپنے علم کی طرف لے جاتے ہیں, کیونکہ آپ تو جوامع الکلیم تھے, آپ کی ایک ایک بات کے سینکڑوں معنی. کن عالماً, یا تو جاننے والے بنو, عالم بنو, اور متعلماً, یا سیکھنے والے بنو, یا ان کی مدد کرنے والے بنو, یا ان کی سننے والے بنو. ولا تکن خامساً, 5 میں مت بن جانا, فتوفیق, ورنہ ہلاک ہو جاؤ. اس لیے کہ ہمارا قرآن جو پہلا نازل ہوا, میں نے شروع میں بات کہی تھی, میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں. کیا آیت ہے؟ اقرا, پڑھیے, اپنے رب کے نام سے پڑھیے. تو آپ کو تو پڑھنے کا حکم دیا گیا, اصل میں آپ کو پڑھنے کو کہا گیا. اور افسوس اس کا ہے کہ آج ہم نے ہی, ہماری قوم نے ہی سب سے زیادہ جاہل ملے, بے ادبی ماں. ہمارے بچے سب سے آوارہ ملے. جس زمانے میں اپنے مدرسے کی چندے کے لیے جاتا تھا, کئی نئی بستی میں پہنچا, سورہ شکر اللہ نے ایسی تھی کہ متاثر ہو جاتے تھے. رکشا والے کی اجازت, کہاں جانا ہے آپ کو؟ میں کہتا بھائی مسلمانوں کو ملنے جانا. صاحب کون سا ہے مسلمانوں کو ملنا, آپ کبھی پہلے آئے ہوئے ہیں؟ کبھی ہمیں نہیں معلوم, پہلے نہیں آئے. مگر جس جگہ پڑھائی کے وقت میں مکانوں کے سامنے گندے گندے بچے کھیل رہے ہوں, گالیاں بک رہے ہوں, گلی ڈنڈا کھیل رہے ہوں, مکانوں کے دروازوں پر میلے کچیلے پردے پڑے ہوئے ہوں, بس تم ہمیں وہی روکتے نا, وہی ہماری قوم کا محلہ ہوگا. یہ ہم نے پہچان بنا رکھی تھی, اور اکثر ایسے ہی ہوتا. حالانکہ کتنا پڑھنے کو ہماری قوم کی لیے. بھائی صاحب, کرونا کا زمانہ ہے, میں چک سے آ رہا ہوں سیرون, روزانہ آتا تھا. ایک دن تو جناب وہ یہاں کے ڈی ایس پی اور وہ کون ہوتا وہ ایس ڈی ایم, وہ جا رہے یہاں اسپتال کے سامنے, میری جیب ہو گئی. میں کیا بات ہے, آپ کل آ رہے ہیں, آپ کون, کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں تو یہی رہتا ہوں, سیرون کا رہنے والا ہوں, آپ خود کون ہو؟ صاحب میں ایس ڈی ایم ہوں, یہ ڈی او پی ہے. میں ولی صاحب ہوں, پھاٹک سے آ رہا ہوں, نام سنا ولی صاحب کا تم نے؟ وہ ولی صاحب تو پرسوں ہماری میٹنگ میں آئے تھے. میں نے تو نہیں جانا تمہاری کہاں کی میٹنگ تھی, کون سی میٹنگ تھی, مجھے کچھ نہیں معلوم. اپنے مسلمان بھائیوں نے کہتے ہم ہیں کوئی بن گئے ولی صاحب, ہم نے اس کو کیسے روک لوں, کوئی صاحب بن گئے. اللہ نے ان کو پلٹ دیا 1 منٹ کے اندر. ٹھیک ہے, کروائیے صاحب, ہمیں تو یہ پتہ چلا صاحب ولی صاحب ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے سلوٹ کیا, مجھے بہت ادب سے پیش آیا. ان کا ہماری آپ تعاون کریں, مدد کریں, جو کچھ بھی ہو سکتی تھی اپنی حکومت کی مدد, ہمارا فرض. حکومت کا تعاون کرو, قرآن کا حکم ہے, اطیعوا اللہ, اللہ کا حکم مانو, واطیعوا الرسول, اس کے رسول کا حکم مانو, وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اس میں بڑی گنجائش ہے مولانا, اس میں علماء بھی آتے ہیں, اس میں محلے کے بڑے ذمہ دار بھی آتے ہیں, اس میں حکومت والے بھی آتے ہیں.
बशर्ते کہ وہ آپ کو یہ نہیں کہے کہ آپ کسی بت کی پوجا کرو یا نماز مت پڑھو، وہ نہیں مانیں گے، بالکل نہیں مانیں گے، چاہے گردن چلی جائے، بالکل نہیں مانیں گے۔ ایک اللہ کے پجاری ہیں، اسی کی پرستش کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی عبادت کریں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ آپ کے علم کی مجلس شروع ہو رہی ہے، اس کو آپ کو ترقی دینا ہے، اس میں تعاون کرنا ہے۔ مثال میں بتاتا، کرونا کے زمانے میں آ رہا، روزانہ میں دیکھتا کہ ایک لائن بچوں کی ایک ایک گھر دور دیہات کے بچے، اور وہ وہاں سے ریچن کے موڑ سے آتے، ان میں سے ایک آدھی ایک بچہ کرسی سر پہ رکھے ہوئے ہوتا، تھوڑی دیر بعد اس کے پیچھے والے کے سر پہ آ جاتی، تھوڑی دیر بعد اس کے پیچھے آ جاتی۔ روزانہ میں تماشا دیکھتا ہے۔ ایک دن میں نے یہ کرا کہ مراد پور پہ آ کے وہ گاڑی ایک طرف لگا دیا، میں نے کہا دیکھیے کرتے کیا، کہاں جاتے ہیں۔ وہ بچے آئے اور ادھر ادھر دیکھا اور مکان کا تالا کھولا، اور وہ ان کی اپنی اپنی بھٹیاں ان کے ساتھ تھیں، اپنے اپنے بستے ان کے ساتھ تھے، استاد کے لیے انہوں نے کرسی رکھی، اپنی اپنی پٹیوں پہ وہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کو استاد آ گیا، انہوں نے پڑھایا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یہ ان بچوں کو علم کی قدر آئے گی یا ہمارے بچوں کو، جو 4-3 کلومیٹر چل کے پیدل چل کے آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ننے بچے، چھوٹا کھیڑی سے ملکی پور مہامائی کے نکل کو اسکول میں آتے ہیں بچے۔ ہمارے بچوں کو یہی مدرسوں میں آنا مشکل، ہمارے دارالعلوم میں ٹھہرنے کے لیے وہ ان بچوں کو لاتے ہیں جن سے محلہ پریشان، گھر والے پریشان، کیونکہ مدرسے بھیجو بچے سے جان بچاؤ گی، اور اس کو ہم آپ سے لا کر کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، پنکھے لگوا رہے ہیں ان کے لیے، کولر لگوا رہے ہیں ان کے لیے، اور پھر بھی وہ پڑھنے سے بھاگ رہے ہیں۔ ان کو علم آئے گا؟ اب تو الحمدللہ ہمارا مدرسہ بھی وہاں اتنا بڑا بن گیا، جب کچھ نہیں تھا۔ میرا مکان بھی اس طرف، میری خانقاہ اللہ نے بنوا دی آپ لوگوں کے محبتوں کے ذریعے، دعاؤں۔ میں فریمات ٹہلتا تھا، میں کھڑا ہوا گلی کے نکڑ پہ، میں دیکھتا کہ کچھ بچے، کوئی ریشن سے آ رہا ہے، کوئی مئو سے آ رہا ہے، اور کوئی مئو کے پیچھے سے کوئی جو اور کھیڑی سے آ رہے ہیں۔ پھر ایک آدمی سائیکل پہ آتا اور وہ ان سب بچوں کے بستوں کو اس پہ لاد دیتا، اور وہ سائیکل سے اتر جاتا، بچے اس کے پیچھے پیچھے جلوس، اور وہ چلا جا رہا ہے گوہاری موبا کھیڑی کی طرف، گوہاری۔ میں نے ایک دن اس جوان کو پوچھ لیا، میں نے کہا بیٹے تو کون ہے؟ بڑے اس کو ایک دم پیچھے ہٹا، نبی جی میں ہریجن۔ میں نے کہا چل مجھ سے مسافر کر، ہریجن کا بچہ آیا، میں بھی ہریجن۔ ہریجن کیا مطلب؟ ہر مانے اللہ، جن مانے پیدا ہوا۔ کیا اللہ کے حکم سے تم پیدا نہیں ہوئے؟ میں پیدا نہیں ہوا، ہم کسی اور کے حکم سے پیدا ہوئے۔ بولو، ہم اس کے بندے نہیں ہیں، ہم اس کے بندے۔ کون ہے بیٹا؟ تو کیا کرتا ہے؟ بتائیں، میں BA ہوں، یہ کہاں لے جاتا ہے بچوں کو؟ کہ گوہاری میں ان بچوں کو پڑھاتا ہوں، یہ مجھے 5-5 روپے فیس دیتے ہیں، جنہیں 20-20 روپے دیتے ہیں۔ یار میرا مجھے بہت پرانی بات ہو گئی، 30 سال پہلے یہ مجھے فیس دیتے ہیں۔ کہاں پڑھاتا ہے؟ کہاں کوئی اسکول ہے؟ کہ نہیں، وہ پٹیل کا دلال ہے، وہ پٹیل نے مجھے اس لیے دلال دے رکھا ہے کہ میں اس کے 4 بچوں کو فری پڑھاؤں، یہ کرا ہے۔ کیا ہم میں ایسا جذبہ ہے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم کا ہم فری میں کوئی انتظام کر دیں؟ ہم اپنا دالان بچوں کے لیے مختص کر دیں؟ اگر دے بھی دیں گے تو بچے جن سے شیطان پناہ مانگتا ہے، پڑھنے سے بھاگ گئے، شیطان نے بہکا دیا اور بڈھا بن کے بہکا دیا، اور پارک میں گدھا بن کے پہنچ گیا کہ چلو آج تو گدھے بیٹھیں گے، پر وہ بڑے میاں بتا رہے تھے وہاں گدھا رہے گا، چلے گدھے پہ۔ جب نہیں ملی جگہ تو پھر کیا کرا تم لوگوں؟ آگے سمجھ لو، ڈنڈے بیٹھ کے چل
یہ تو بڑی خطرناک قوم ہے بچوں کی. وہ آپ کی دالان میں اگر پڑھنے آئے تو اس کو خراب بھی کر رہے ہیں, کھو دیں گے. میرے ہی مدرسے میں مولانا پلاسٹر نہیں تھا, میری دیواریں نکال دی. ننھے ننھوں نے نہیں, بڑے بڑوں نے مجبور ہو کر وہاں سے پھر دوبارہ پھاٹک میں لانا پڑا بچوں کو. پھر پلاسٹر ولاسٹر کا جب ہو گیا پھر دوبارہ سے وہاں بسایا. یہ تو بڑی خطرناک قوم ہوتی بچوں کی. لیکن انہی کی جب آپ تربیت کرو گے تو پھر انہی میں سے کوئی مولانا وجاہت نکلے گا, کوئی مولوی عبدالصمد نکلے گا, کوئی حافظ عمران نکلے گا, کوئی قاری عامر التوحید بنے گا, کوئی آپ کا غازی ولی احمد بن کے ولی صاحب کہلائے گا. انہی میں سے بنے گا. یہی ہمارے کل کی امیدیں ہیں. مگر ہم محنت کریں گے تب. اس کے واسطے میں اب اپنے موضوع پر جو میرا ہے مختصر, یہاں تک تو میں نے قرآن کا تمہارے افتتاح کر دیا. ہو گیا افتتاح کہ آج سے تم اس تفسیر کو قرآن کی سننا. سورہ فاتحہ کا آدھی کا میں نے ترجمہ کیا ہے ابھی, کیونکہ ایسا ارحم الراحمین ہے. قیامت کی دن کا ہی مالک ہے. وہ پھر بتائیں گے, کبھی مولانا بتائیں اس قیامت کی ہمیں کیسے تیاری کرنا ہے, وہ یہ قرآن بتائے گا. قرآن بتانے کے لیے مولانا سمجھائیں گے ہم. اب میرا جو موضوع چل رہا ہے 2-3 سال سے, ایک ہو جاؤ, اپنے جھگڑے ختم کرو,